بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول وقت میں سونے کے بعد، رات کے اوقات میں جو اول وقت ہوتا ہے اس میں سونے کے بعد عبادت کرنا یا پھر اپنی زوجہ کے ساتھ قربت کرنا، یہ کیسا ہے؟ تو حدیث پاک میں حضرت سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات اول رات میں آپ آرام فرماتے اور پھر آخر رات میں آپ بیدار ہوتے، اٹھ جاتے، اور پھر اگر آپ کو اپنے اہل سے حاجت ہوتی، مباشرت کی حاجت ہوتی، تو آپ اس کو پورا فرماتے، پھر سو جاتے۔ پھر اگر پہلی اذان کے وقت غسل کی ضرورت ہوتی تو جلدی کھڑے ہو کر اپنے اوپر پانی بہاتے، یعنی غسل فرماتے، اور اگر غسل کی حاجت نہ ہوتی تو نماز کے لیے وضو فرماتے اور پھر 2 رکعتیں نماز ادا فرماتے۔ اس کی شرح یہ ہے کہ اول رات سونے کے بعد زوجہ سے مباشرت کرنا اور پھر غسل کے کیے پھر بغیر غسل کے سو جانا، یہ جو ہے وہ جائز ہے۔ یعنی اول رات میں اول رات سونے کے بعد زوجہ سے مباشرت کرنا اور پھر بغیر غسل کیے سو جانا، اور فجر کے وقت اٹھ کر غسل کرنے میں کئی مسائل اور اس میں حکمتیں ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب غسل واجب ہو جائے تو فوراً غسل کرنا بھی واجب نہیں، فجر تک اس میں تاخیر کی جا سکتی ہے، اگرچہ بہتر یہی ہے کہ غسل کر کے ہی سویا جائے۔ حضور علیہ السلام کا یہ عمل بیان جواز کے لیے ہے کہ اول حصے میں ہی میں صحبت کر کے سونے میں نقصان یہ ہے کہ وہ مکمل رات ناپاکی کے ساتھ اس کی گزرے گی اور تہجد میں بھی سستی ہوگی، اور اس کے علاوہ اول رات سونے کے بعد مباشرت کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اس وقت معدہ جو ہے وہ خالی ہوتا ہے اور صحبت نقصان دہ نہیں ہوتی۔ اور اس کا ایک اور جو اہم فائدہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ یعنی تہجد کے اوقات میں، تہجد سے پہلے یا تہجد کے بعد اگر مباشرت کی جائے، صحبت کی جائے، تو انشاءاللہ العزیز اولاد جو ہے نیک اور صالح یہ پیدا ہوتی ہے، خصوصاً جب تہجد کے بعد قربت ہو، صحبت ہو، اور شہوت پوری کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس میں اور بھی بہت ہی مسرتیں ہیں۔ تو اولاد جو ہے وہ آج کل اس کے حوالے سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں، تو اس لیے اگر یہ حضور علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ پر عمل کیا جائے تو اولاد بھی نیک اور صالح جو ہے وہ رب ذوالجلال عطا فرمائے گا۔ اللہ رب ذوالجلال عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔